وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ تو آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر کوئی صوبہ بچا ہوا نہیں ہے، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، ابھی بلکہ ایک جگہ بتا رہے تھے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی 3 تحصیلیں، ان 3 تحصیلوں کے اندر جتنی بھی بستیاں تھیں ان میں متعدد وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی، 8-8 9-9 فٹ پانی، اور پانی ہے کہ وہ رکنے کا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب بھی کوہ سلیمان پر مسلسل بارش ہے، پانی کم ہی نہیں ہو رہا، لیکن توبہ کی طرف یا اپنے اعمال سدھارنے کی طرف کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں قسم کے لوگ وہ NGOs کی صورت میں ویسے انفرادی طور پر بڑی مدد کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، وہ تو ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ اصل صرف وہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال وہ اتنے حد تک وہ خراب ہو چکے ہیں کہ جو اللہ کا قانون ہے پھر اس عذاب سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ حب الدنیا و صحبت الطواغیت، عیسیٰ علیہ السلام جب ایک قبرستان سے گزرے نا، اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا، وہ پورا قبرستان یا وہ پوری بستی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب میں مبتلا کیا، تمہیں تباہ اور برباد کیا؟ کہنے لگا کہ ہمارے 2 کام تھے جس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا۔ پوچھا کون سے؟ کہنے لگا کہ حب الدنیا، کہ ہمیں پہلا کام تو یہ تھا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ بڑی محبت تھی، وصحبت الطواغیت، اور ہم برے لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ دنیا کے ساتھ محبت کس قسم کی تھی؟ کہنے لگا کہ کأم لولدہا، ہمیں دنیا کے ساتھ ایسے محبت تھی جیسے ماں کو اپنی بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی، ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی، اور برے لوگوں کی صحبت ہم اختیار کرتے تھے۔ ہم حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے تھے، کہاں سے آیا کہاں خرچ ہوا ہم اس کا کوئی حساب نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو ختم کر دیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کے بندو توبہ کر لو، وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں بھیجتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں کے اندر وہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وَبَنِينَ، تمہاری اولادوں میں برکتیں نازل کرتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات دیتا ہے، ان باغات میں برکتیں ہوتی ہیں، نہروں کا نظام چلاتا ہے، لیکن مانا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ صرف 80، 82 یا 84 نفوس انسان وہ ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کی دعوت پر۔ 950 سال تبلیغ کرنے کا نتیجہ صرف 80 آدمی، 85 آدمی۔ ہم یہاں ہر سال پرائمڈ میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ہر سال بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لوگ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کا کھانا حرام کا، جس کا پہننا حرام کا، جس کا اوڑھنا حرام کا، جس کا بیٹھنا چلنا پھرنا حرام کا، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ ہر بندہ تو ظالم ہے،
پھر یہ اسی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گئے نا۔ اللہ تو ظلم نہیں کر رہا، وہ تو ہمیں بتا رہا ہے جو بچے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ توبہ کر لو، نہیں تو تم بھی رگڑے جاؤ گے۔